کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں وقفے کے بعد وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ہر روز اس لیے وعظ و نصیحت نہ فرماتے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر روز ہمیں وعظ نہیں فرمایا کرتے تاکہ ہم اس سے تنگ نہ آ جائیں، بلکہ کچھ وقفے کے بعد ہمیں وعظ و نصیحت فرماتے تاکہ ہم شوق سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی شفقت و محبت کے ساتھ ساتھ میں کہوں کہ قیامت تک کے لیے واعظین، مبلغین اور ناصح ان سب کے لیے ایک نمونہ عمل پیش کر دیا گیا۔ اب مثال کے طور پر جو باپ روزانہ بیٹے کو لے کر بیٹھا ہی ہو اور نصیحتیں کرتا رہے تو اولاد بھی بیزار ہو جائے گی۔ تنقید، تانا، جھارنا، ڈانٹنا، بار بار سمجھاتے رہنا، اور یاد رکھیے جب سمجھانا اگلے کے کسی عمل کی اصلاح کے لیے نا، اس کے لیے تو بہت زیادہ حکمت عملی کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا۔ خواہ آپ کی اولاد ہو، خواہ آپ کا گھر کا فرد ہو، خواہ آپ کا کوئی اسلامی بھائی ہو، خواہ آپ کا کوئی ماتحت ہو، ہر وقت ڈنڈا لے کر چڑھائی کرنے کا مزاج جن کا ہو وہ غلطی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچے کو بھی، یعنی والد کے لیے لکھا ہے، والدین کے لیے لکھا ہے کہ اگر اولاد کو بھی غلطیاں کرتا دیکھے تو بات پر ٹوکر نہ کرے، جمع کرے۔ بعض لوگ بات پر ٹوکتے رہتے ہیں، بات پر ٹوکتے رہتے ہیں، جمع کرے، حتیٰ کہ صرف نظر کرے، دیکھی اندیکھی کرے، اور پھر کوئی موقع محل نکال کر سمجھائے۔ بہت کم موقع پر سختی کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ فی زمانہ سختی بہت زیادہ نقصان دہ۔ آسانیاں پیدا کریں، دادا آسانی پیدا کرے، نانا آسانی پیدا کرے، والد آسانی پیدا کرے، ماں آسانی پیدا کرے۔ شکوہ شکایت، ڈانٹنا ڈپٹنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔